قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی یہ سورت مبارک میں جو سورت النبا کی آخری آیات ہیں، اور اس سورت مبارک کا مرکزی اور بنیادی اور عمودی مضمون جو ہے وہ ہے اس بات آخرت اور اس بات قیامت. کیونکہ یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، اس لیے قرآن پاک نے متعدد صورتوں میں قرآن پاک نے اس مسئلے پر بڑا زور دیا ہے. اگر غور کیا جائے تو دراصل صحیح معنوں میں جسے آدمی عالم کہہ سکتا ہے اور حیات کہہ سکتا ہے اور زندگی کہہ سکتا ہے، وہ عالم آخرت. جتنے باقی عوالم ہیں دراصل یہ سارے اسی عالم کے لیے ہیں. عالم ارواح آیا، اس کے بعد عالم دنیا آیا، پھر عالم برزخ آیا. تو تمام عوالم جتنے گزر رہے ہیں دراصل دیکھا جائے تو یہ سب اسباب ہیں، یہ سب ذرائع ہیں، یہ سارے دار العمل اور دار الامتحان ہیں، اور اصل مقصد جو ہے وہ اسی عالم کا ہے جو عالم آخرت کہلاتا. تو مسائل مہمہ میں سے جو 3 مسئلے ہیں نا جی، مسئلہ توحید اور مسئلہ نبوت و رسالت اور مسئلہ قیامت. پھر اسی طرح یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کسی آدمی کی اصلاح کا ذریعہ ہی کوئی نہیں جب تک اس کا عالم آخرت پر ایمان نہ ہو. آپ دنیا میں ہزاروں قوانین بنا ڈالیں، آپ دنیا میں سینکڑوں پابندیاں لگا دیں اور سینکڑوں آرڈیننس نافذ کر دیں، جب تک آدمی کی اندر سے اصلاح نہیں ہوگی باہر کے پہرے اسے کتنے تک قابو میں رکھیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آپ غور کریں گے ان مسائل ثلاثہ پہ بڑا زور دیا ہے. یہ مسائل مہمہ ہیں اور یہ وہ مسائل ہیں جو از اول تا آخر یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ تسلیما کثیرا کثیرا تک ان 3 مسائل پہ بڑا زور دیا گیا. تو سورۃ النبا کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ بھی اسی مسئلے سے ابتدا ہوئی تھی کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کس چیز میں جگڑ رہے ہیں اور کس چیز میں یہ تساؤل کر رہے ہیں؟ اس خبر عظیم کے بارے میں. اور وہ خبر عظیم کیا تھی؟ یعنی قیامت. اللہ تبارک و تعالی نے پھر تحدید فرمائی تھی کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج جس بات پر یہ بطور استہزاء اور بطور انکار پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کب ہوگی، وہ کیسے ہوگی، اور ہم مرنے کے بعد بھی اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم فنا ہو جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں؟ جیسے کہ اکثر فلاسفہ نے اور بڑے بڑے اصحاب عقول نے، جن لوگوں کی دار و مدار صرف عقل ہے،
انہوں نے بھی انکار کیا کہ بس انسان عناصر اربع سے مرکب ہے، یعنی آدمی پانی، ہوا، آگ اور مٹی سے مرکب ہے، اور مرنے کے بعد جب فنا ہو جاتا ہے تو یہ چاروں عناصر اپنے اصل میں مل جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم پانی کو پانی میں ڈال دیں گے تو جدا کیسے کریں گے؟ مٹی کو مٹی میں ڈال دیں گے تو پھر علیحدہ کیسے کریں گے؟ آگ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر علیحدہ کیسے کریں گے؟ محض عقل کی وجہ سے وہ ٹھوکروں میں آ گئے کہ انہوں نے عقل مخلوق کو اور مخلوق کے علم کو قیاس کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، کہ جیسے ہم بندے مٹی سے مٹی کو جدا نہیں کر سکتے، پانی کو پانی سے جدا نہیں کر سکتے، انہوں نے نعوذ باللہ یہ سمجھا کہ اللہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی جہالت تھی کہ مخلوق اپنی قوتوں کو، اپنے عقل کو، اپنے قیاسات کو، اپنے علم کو قیاس کرے خالق کے علم پر، جو علم کامل کے مالک ہیں اور جو علم محیط کے مالک ہیں، اور جنہوں نے پوری دنیا میں ایسی مثالیں دے کر ہمارے سامنے حقائق رکھ دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے قصے میں آگ کو حکم دے دیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کو حکم دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے سڑکیں بن گئیں اور فرعون غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمام چیزوں پر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر دیا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ تو پہلے یہی مسئلہ آیا، پھر دلائل آئے تھے قدرت کے، الم نجعل الارض مہادا، کہ جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، جس نے پہاڑوں کو میخیں لگا کے جما دیا ہے، جس اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، جس اللہ نے نیند کو تمہاری راحت کے لیے پیدا کیا ہے، رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا ہے، دن کو تمہارے کسب کے لیے روشن بنا دیا ہے، تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے ہیں، اور پھر اس میں ایک چمکتا ہوا اور دہکتا ہوا روشن چراغ رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان دلائل پر غور کرنے کے بعد، زمین و آسمان پہ نظر دوڑانے کے بعد، یعنی نظر تفکر اور نظر تدبر کے بعد، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ خداوند قدوس تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پھر دلائل قدرت ذکر فرمائے، اور دلائل قدرت کے بعد پھر وہی آئے تھا اصل دعویٰ کہ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے اس کا ایک وقت معین ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آج تو تم قیامت کا انکار کرتے ہو کہ ہم قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے، لیکن تمہارا عالم یہ ہوگا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تم تو گراؤ در گراؤ اور جماعتیں اور جماعتوں کی جماعتیں بن کے دوڑے چلے آؤ۔ اللہ نے فرمایا جانتے ہو کہ پھر اس سے پہلے کی کیا کیفیات ہوں گی، کہ آج تمہیں جو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آ رہے ہیں، ہم ان پہاڑوں کو جلا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، اور تمہیں دور سے ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے ایک سراب اور ایک ریت ہے اور ایک دھوکہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آسمانوں کو ہم کھول دیں گے، ایسے محسوس ہوگا کہ سارے آسمان جو ہیں دروازے کے دروازے ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قیامت کا ایک نقشہ کھینچا، نفخ صور کے بعد کے واقعات پر ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ پھر آگے کیا ہوگا، ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم جو ہے وہ تاک لگائے ہوئے، گھات لگائے ہوئے انتظار میں ہے، للطاغین مآبا، جو حد سے گزرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، اسی میں وہ رہیں گے ہمیشہ، لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، نہ انہیں وہاں کوئی ٹھنڈک اور آرام ملے گا، اور نہ وہاں انہیں کوئی پینے کے لیے ایسا شراب ملے گا جو فائدہ دینے والا ہو، لیکن ان کو ملے گا کیا، الا حمیما وغساقا، اگر پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی، یا انہیں ملیں گے جو زخموں سے، جو اہل جہنم کے زخم سے پیپ بہ رہی ہوگی وہ ان کو پلائی جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی سخت سزائیں ہم کیوں دیں گے، جزاء وفاقا، یہ تو اسی کو ان کے اعمال کے مطابق سزائیں ہیں، کہ ہم نے دنیا میں جن چیزوں سے روکا یہ انہی میں منہمک ہو گئے، ہم نے دنیا سے جن چیزوں کو حرام کیا یہ اسی کو کھاتے پیتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی شراب کے بجائے آج ان کو حمیم و غساق ملے گا، دنیا میں راحت و آرام کے بجائے آج ان کو جہنم ملے گی، دنیا کی لذتوں کے بجائے آج ان کو انواع العذاب ملیں گے قیامت میں، بسبب ان کے کفر کے اور بسبب ان کے شرک کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، نہ ان کو امید تھی اور نہ یہ ڈرتے تھے کہ ہمارا بھی کبھی حساب کتاب ہوگا،
ہم نے بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اللہ نے فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کیونکہ آخرت پر ان کو یقین نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے میری نشانیوں کو اور میری آیات کو جھٹلایا اور میری آیات کی تکذیب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال علم اور کمال قدرت کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر، یہ مشرک، یہ طاغین، یہ جو آج دنیا میں حدود سے نکلنے والے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا پتہ نہیں چلے گا؟ فرمایا کل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر ایک ذرہ ذرہ جو ہے وہ لکھ کے رکھا ہے، محفوظ ہے، تاکہ قیامت میں کسی بندے کو کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ہم اس کو صحائف اعمال کے ذریعے وہ پڑھا دیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا جب ان کو سزائیں دی جائیں گی تو جہاں سزائیں جسمانی ہوگی وہاں ان کو یہ بھی کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ اے مشرکین، اے کافرین، اے طاغین، اب تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور نہیں بڑھایا جائے گا تم پر مگر اللہ کا عذاب، یعنی تم پر کوئی عذاب کی تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد سنت اللہ یہ تھی کہ جب اہل جہنم کا ذکر آیا، جب اشقیاء کا ذکر آیا، اللہ نے بعد میں سعداء کا ذکر فرمایا کہ جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، جو اہل ایمان تھے، اللہ پر ایمان لانے والے، صحیح عقیدہ توحید رکھنے والے، انبیاء اور رسولوں کو ماننے والے، قیامت پر ایمان لانے والے، اللہ کی پیشی سے ڈرنے والے اور دنیا میں صحیح طریقے پہ چلنے والے، ان للمتقین مفازا، فرمایا جو میری ذات سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے تو وہاں سیر و تفریح ہوگی، ان کے لیے تو وہاں آرام ہوگا، ان کے لیے تو وہاں حدائق اعنابا، ہم نے باغ لگا رکھے ہیں انگوروں کے، وکواعب اترابا، اور ان کے لیے ہم نے جوان حوریں جو ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسی جو ہم سن بھی ہیں، ہم عمر بھی ہیں اور اپنی خوبصورتی اور جوانی میں بے مثال بھی ہیں، اور ان کے لیے ہم نے دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے شرابن طہورا وکاسن دہاقا، ان کے لیے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لیکن وہ شراب طہورا ہوگی، ایسی شراب نہیں ہوگی کہ دنیا کی طرح کہ اس کے اندر لغویات ہوں، اس کے اندر بکواسات و حفوات ہوں، اس کے اندر آدمی کو صدا حاصل ہو، آدمی کا ذہاب عقل ہو جائے، آدمی انسانیت سے گر کے حیوانیت کے کنارے پہ پہنچ جائے۔ فرمایا نہ وہ جنت کی شراب ہوگی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو لغو ہو، جو بے فائدہ ہو، جو بے مقصد ہو، اور نہ وہاں کوئی جھوٹ ہوگا، جیسے قرآن فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیم، نہ وہاں کوئی زائد بات ہوگی، نہ وہاں گناہ کی بات ہوگی۔ یہ نہیں دنیا میں جیسے شرابی شراب پی کے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنی بڑائیوں کا جھوٹا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ جنت کی شراب اور جنت کا مکان ان لغویات سے منزہ ہوگا، جیسے قرآن فرماتا ہے لا یصدعون عنہا ولا هم ينزفون، وہ ایسی شراب طہور ہوگی کہ نہ اس سے ان کو کوئی صدا پیدا ہوگی، نہ اس سے ان کے حواس زائل ہوں گے، بلکہ وہ خالص لذت و انعام ہوگا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ اس لیے اللہ نے سعداء کا ذکر فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ انعامات عطا فرمائیں گے، اور یہ سارے انعام کیا ہوں گے؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے انعامات جو ہیں بدلہ ہیں ان چیزوں کا جو دنیا میں انہوں نے میری فرما برداری کی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت پہ غور کریں تو جزا کیا، یہ تو خالص عطا ہے، کیونکہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا برحمت اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے عمل سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں تم عمل چھوڑ دو کہ ہم تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اللہ کی رحمت بھی تو فرما برداروں پہ آئے گی، اللہ کی رحمت بھی تو مطیعین پہ آئے گی، اللہ کی رحمت بھی تو ماننے والوں پہ آئے گی، اللہ کی رحمت بھی تو مومنین اور موحدین پہ آئے گی، اللہ کی رحمت بھی تو ان پہ آئے گی جو اعمال صالحہ کے ساتھ متمسک ہوں گے، کیونکہ سارے قرآن میں جب اللہ نے اعمال صالحہ کی دعوت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا ہے، یہ تو بہت بڑا غرور ہے کہ دنیا میں آدمی گناہوں میں پڑا رہے،
دنیا میں آدمی زنا و شراب میں ڈوبا رہے، دنیا میں آدمی لغویات اور مخدرات میں کھو جائے اور توقع یہ رکھے کہ میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر آدمی جو اس کے برتن میں ہوتا ہے وہی نکل آتا ہے۔ اگر برتن میں پانی ہے تو پانی نکلے گا، اگر برتن میں دودھ ہے تو دودھ نکلے گا، اگر تیری دکان پہ کپڑا ہے تو لوہا نہیں مل سکتا، اور تیری دکان پہ لوہا ہے تو کپڑا نہیں مل سکتا، اگر تیرے اندر کفر و نافرمانی ہے تو پھر جہنم کی سزائیں ملیں گی، اگر تیرے اندر اطاعت و فرما برداری ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے، اس کو بھی سمجھ لو کہ اگر ساری زندگی ہم اچھے عمل کرتے رہیں اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ سانس کی نعمت دی ہے، ایک سانس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اعضاء کی نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت سامعہ اور باصرہ عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل والا بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمارے لیے یہ کائنات کا پورا کارخانہ بچھا دیا، تو کس کس نعمت کا شکر کریں گے؟ تو لہذا سمجھ یہ آیا کہ اگر ہمارے سارے اعمال بھی سامنے ہوں اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اگر جنت ملی تو اس کے فضل سے ملی اور اس کی رحمت سے ملی۔ تو یہاں تک یہ آیات مبارک تھی، میں نے اس لیے خلاصہ عرض کر دیا تاکہ وہ میرے بھائی جو صرف جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں ان کو پوری صورت سمجھنے کا اور اگلی آیات سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، فرمایا رب السماوات والارض، وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، اور اس رب کی صفت کیا ہے؟ الرحمن، جو بہت ہی بڑی رحمت والا، اور آگے فرمایا لا یملکون منہ خطابا، نہیں طاقت رکھتے اس پروردگار عالم سے کوئی بات کہنے کی۔ اب اس آیات کو سمجھیں کہ ان آیات مبارکہ سے کیا مراد ہے۔ پہلی بات تو یہ آ گئی کہ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں کا زمینوں کا، اور جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے۔ اچھا، جو آسمانوں کے اوپر ہے، جو زمینوں کے نیچے ہے، یاد رکھیں یہ کلام محاورات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا جی کہ مشرق سے مغرب تک اس کی بادشاہی ہے، جیسے کہا جاتا ہے جی یہ سارا ملک آسمان و زمین تک، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے ملک میں۔ اور آگے صفت ذکر کی گئی، پہلے صفت آئی رب، اس کی صفت جو ہے وہ رب ہے، جیسے کہ ابتداء قرآن میں آپ نے پڑھا رب العالمین، رب سے ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے، رب سے اظہار ہوتا ہے کہ وہ رب جس نے سارے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں پیدا کیا، ہمیں پالا، ہمیں پوسا، ہمارے ارزاق کا، رزق کا، ضروریات کا خیال رکھا، اور ایسا خیال رکھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا اتنا خیال رکھ سکتی نہیں، نہ قدرت رکھتی۔ اس لیے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہمارا خیال کس نے رکھا؟ اس وقت ہمارے روزی کا اور ہمارے خوراک کا انتظام کس نے کیا؟ اس وقت ہمارے سانس چلنے کا نظام کس نے قائم رکھا؟ پھر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں ہمیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اتنے بڑے پردوں میں کہ پیٹ کا پردہ، رحم کا پردہ، اندھیری، دن کی رات کی اندھیریاں، ماں کے پیٹ کی اندھیریاں، پھر اس رحم کی اندھیریاں، اس مقام خاص میں اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، اور تمام آفات سے، تمام ضربات سے، تمام حوادثات سے، اور اسی کے اندر ہماری ساری ضروریات کا پورا پورا انتظام کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اسی سے غور کرو کہ جب تم باہر آتے ہو تو اپنے اسی پالنے والے کو بھول جاتے ہو۔ اس لیے فرمایا رب السماوات والارض، اور فرمایا پھر صرف تیرا رب نہیں، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ اب جو بیچارے عقل میں ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ کہیں گے جناب کیا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے خون سے غذا بن رہی ہے، اور ماں کا خون جو ہے وہ خوراک سے بن رہا ہے، اور خوراک جو ہے ہم زمینوں میں ہل چلا کے پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر جاہل تھوڑا آگے غور کرے کہ
کہ یہ زمین کس نے بنائی ہے، تو بات تو پھر وہی ختم ہو جائے کہ اس زمین کے اندر یہ پیدا ہونے والی قوتیں اور طاقتیں کس نے رکھی ہیں، اور تمہیں اس زمین میں ہل چلانے کی طاقت کس نے دی ہے، تمہیں یہ ہاتھ کس نے دی ہے، تمہیں عقل کس نے دیا، تو سیدھا کان کیوں نہیں پکڑتے کہ اسی پروردگار عالم نے؟ تو راستے میں کھو جانے کے بجائے، کھجور میں اٹکنے کے بجائے سیدھا غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے فرمایا رب السماوات والارض، اور پھر دیکھو میں نے رب آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما، اب جتنی مخلوق ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان ہو، آسمان اور زمین، اچھا اسی طرح کوئی پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، زمین کے نیچے، یہ ساری مخلوق کا رب جو ہے وہ ہے۔ اور پھر اس کی دوسری صفت کا ذکر آیا، دوسری صفت کیا؟ الرحمن، یاد رکھو اسی رائے مبالغہ کا، یعنی جو سب سے بڑی شان رحمت والا، یوں سمجھیں کہ جیسے دریا، ایک لفظ آتا ہے نا رحیم، رحیم کا معنی بھی رحمت والا، اور رحمان کا معنی بھی رحمت والا، رحیم کا معنی بھی مہربانی فرمانے والا، اور رحمان کا معنی بھی مہربانی فرمانے والا، لیکن دونوں کے معنی کے اندر ایک بڑا لطیف فرق ہے جس پہ آپ غور کریں تاکہ اللہ کا قرآن جو ہے آپ کو سمجھ آ سکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رحمان کے صیغے میں جو مبالغہ پایا جاتا ہے، کیا مانا کہ الرحمن، یوں سمجھے رحیم تو ایسے ہے جیسے دریا کا پانی مثال کے طور، اور رحمان کا معنی یوں سمجھے کہ جب دریا اپنی موج میں آتا ہے، جب دریا کے جوش میں آتا ہے اور موج میں آتا ہے اور اس کا پانی پھر باہر نکلتا ہے، تو اسی طرح رحمان او انتہائی رحمت والا، یعنی ایسی شان رحمت والا کہ جب اس کی رحمت جوش بھی آتی ہے کافر کو بھی روٹی مل رہی ہے، جو اللہ کا منکر ہے اس کو بھی اولاد مل رہی ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا اللہ بچے دیے جا رہا ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا اللہ صحت دے رہا ہے، عقل دے رہا ہے، دماغ دے رہا ہے، تندرستی دے رہا ہے، کیونکہ رحمان اس کی رحمت جو ہے بڑے جوش میں ہے۔ اس لیے رحمان نے دنیا والآخرہ، یہ صفت ایسی ہے کہ دنیا میں رحمت کرنے والا، اور رحیم کا معنی مہربان تو ہے لیکن صرف آخرت میں مومنین پہ مہربان ہوگا، اب منکرین پہ اور کافرین پہ مہربان نہیں ہو، کیونکہ آخرت میں اس کی مہربانی صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تو نے میری ذات کے ساتھ شرک کیا ہے تو پھر سمجھ لے میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور شرک فرمایا چاہے جلی کرے یا شرک چاہے خفی کرے، یعنی شرک اتنا بڑی بلا ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زہیر ابن جندب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں، اور میرے دل میں خالص اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے اور کسی کے لیے عبادت نہیں، نیت بھی اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، لیکن میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں تو اچھی بات ہے کہ لوگ بھی دیکھیں کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر یہ شرک ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ، کہ تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی تو لوگوں کو دکھانے کا خیال دل میں کیوں آ گیا؟ اس لیے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ تمہاری نیت نہیں تھی لیکن لوگوں نے دیکھ لیا، تم یہ نیت نہیں چاہتے تھے کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ویسے بات ڈال دی کہ تیری تعریف کریں، اس کے ساتھ آدمی مجرم نہیں ہوتا۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو بھی راضی کروں، بیان اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن لوگ بھی مجھے مولوی سمجھیں، لوگ بھی میری تقریر کی تعریف کریں، تو جب میری نیت میں اتنی ذرا سی بات بھی مل جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا کہ تم میری بھی عبادت کرے اور غیر کی بھی عبادت کرے۔ اسی لیے میرے آقا نے جب یہ بات فرمائی اللہ تبارک و تعالی شرک سے بچائے، تو ایک صحابی نے حضور سے پوچھ لیا، آپ اندازہ کریں، اس نے کہا وَتُشْرِكُ أُمَّتَكَ مِن بَعْدِكَ یا رسول اللہ، اس نے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کی امت جن کو آپ نے اللہ کی توحید پہ جمع دیا ہے، جن کو اللہ کی توحید کا مسئلہ پوری طرح پڑھا دیا ہے،
کیا آپ کی وفات کے بعد آنے والے زمانے میں آپ کی امت بھی شرک کرے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہم لا یعبدون حجرا ولا وثنا ولا شمسا ولا قمرا، کہ میری امت جو ہے وہ کوئی سورج کو نہیں پوجے گی، چاند کو بھی نہیں پوجے گی، پتھر کو بھی نہیں پوجے گی، لیکن بندوں کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے گی، وہ بھی تو شرک میں پڑ جائیں۔ اس لیے فرمایا ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ جا کے سورج کے پجاری بن جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ جا کے چاند کے پجاری بن جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ بتوں کو سامنے رکھ کر عبادت شروع کر دیں، لیکن انہم یراؤون، وہ ایسے عمل کریں گے کہ دنیا ہم سے راضی ہو جائے، دنیا ہمیں حاجی کہے، دنیا ہمیں نمازی کہے، دنیا ہمیں مولوی کہے، دنیا ہمیں قاری کہے، دنیا ہمیں مبلغ اور واعظ اور خطیب کہے، تو یہ بھی شرک ہوگا۔ اسی طرح اور خاص یاد رکھیں، ایک شرک ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کیا جائے، ایک شرک ہے جو اللہ کے صفات کے ساتھ کیا جائے، اور ایک شرک ہے مانا لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل کیا جائے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ شرک جلی کیا ہوتا ہے، کہ جو آدمی اللہ کی ذات میں کہ جی خدا ایک نہیں خدا دو ہیں، یا خدا ان تین میں سے کوئی ایک ہے، یہ تو شرک ذات میں ہو گیا۔ اور شرک صفات میں کیا مانا کہ جی علم غیب کا مالک اللہ ہے، یہ صفت ہے اللہ کی، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب وہ کہے کہ جی ہاں ہے تو علم غیب کا اصلی مالک تو اللہ ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن مجازی طور پہ 12 امام بھی عالم الغیب ہیں، مجازی طور پہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، پیر بھی عالم الغیب ہیں، بزرگ بھی عالم الغیب ہیں، ہمارے سارے دکھ درد کو جاننے والے ہیں، تو اب اللہ کی صفات میں شرک کیا، یہ بھی شرک جلی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، ساری دنیا کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، ساری کائنات کے مارنے والا اللہ ہے، اور ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ جی فلاں بزرگ نے ایک آدمی کو بچہ مر گیا تھا، کہا اٹھو تو وہ بچہ پیدا ہو، ان کو بھی جلانے کی طاقت ہے، ان کو بھی مارنے کی طاقت ہے، اور پھر دلیل لے آتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مارتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں مردے کو اٹھاتے تھے، تو یہ جہالت ہے، وہ معجزہ ہوتا ہے نبی کا۔ اگر اللہ کبھی کسی ولی کے ہاتھ پہ ایسا اظہار کر دے وہ کرامت ہوتی ہے، وہ اختیار نہیں ہوتا۔ اگر حضرت عیسیٰ کا اختیار ہوتا تو اپنے والدہ کو اور والدہ کے والد کو، سارے خاندان کو نہ کھڑا کر لیتے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ان کی والدہ اور ان کے دادے اور ان کا پہلے کا جو نانا خاندان ہے وہ مر جائے، مر گئے اللہ، لیکن جن کے لیے اختیار ملتا تھا صرف اسی کو اٹھانے کے قابل تھے، یہ نہیں کہ ساری کائنات کے موت و حیات کا اختیار ان کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے ولی پہ مثال کے طور پہ کوئی مردہ زندہ ہو گیا وہ کرامت ہے، یا کوئی انسان زندہ تھا جیسے حضرت خضر نے قتل کر دیا، وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ اختیار کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسی لیے اب اگر کوئی کہے کہ بزرگ کو بھی اختیار ہے، پیر کو بھی اختیار ہے، ولی کو بھی اختیار ہے، پیران پیر کو بھی اختیار ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مختار بنا دیا ہے، اللہ نے ان کو اختیار، اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اور ایک شرک خفی ہے، کیا مانا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا کہ کوئی طالب آ رہا ہے تو نماز لمبی کر دی تاکہ طالب سمجھے کہ استاد ماشاءاللہ بڑا عبادت گزار ہے، استاد کی راتیں مصلی پہ گزر رہی ہیں، اور جب طالب گیا تو ماشاءاللہ سلام پھیر کے بیٹھ گیا، پتہ نہیں وضو بھی تھا کہ نہیں تھا۔ تو اس لیے ہمیں یہ ریا ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ شرک جلی ہے اور یہ شرک خفی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو شرک پہ مریں گے پھر ان کو تو میں قطعی طور پہ نہیں بخشوں گا، لیکن اگر شرک پہ نہ ہوں، باقی رہا دنیا میں، تو میری صفت رحمان ہے کہ میں دنیا میں بارش برساتا ہوں، وہ کافر کے گھر میں بھی برستی ہے، ابو جہل کے گھر میں بھی برستی ہے، اور صدیق کے گھر میں بھی برستی ہے۔ میں بچے دیتا ہوں تو وہ میرے مدنی کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور دشمنوں کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ میری صفت رحمان ہے۔ اور فرمایا لا یملکون منہ خطابا، کہ نہیں طاقت رکھتے کوئی اس سے بولنے کی، خطاب کرنے کی، کون نہیں طاقت رکھتے؟ لا یملکون، کون طاقت نہیں رکھتے؟ یاد رکھیں یہاں بعض علماء نے فرمایا ایک قول یہ ہے
کہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ کے آگے بولیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بات کریں کہ جی مہربانی کرو، ان کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ ایک قول یاد رکھیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے لا یملکون منہ خطابا، کہ مومن بندے جو ہیں آگے طاقت نہیں رکھتے بولنے کی، یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول یاد رکھے، علماء نے فرمایا کہ نا قرآن کی آیت تو عام ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے فرمایا رب آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو اس کے اندر ہے، الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ طاقت نہیں رکھتی اللہ کو خطاب کرنے کی۔ اللہ علماء نے فرمایا یہ تو عام ہے، اس سے پہلے رب السماوات والارض وما بینہما، تو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، کیا ماننا فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، وہ طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ کو خطاب کر سکیں، اللہ کو کوئی بات کہہ سکیں، ان کی یہ طاقت نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں، دو باتیں سمجھیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ لا یملکون منہ خطابا، اس کا تعلق پہلی آیت سے ہے، اس کا تعلق جو ہے آیت اولا سے ہے۔ کیا معنی؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ نے فرمایا کہ یہ بدلہ ہے اور عطا ہے کافی اور وافی، کہ میں نے جن کو دیا جنت کی نعمتیں دی ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی ان جنت کی نعمتوں کے بارے میں کوئی خطاب کی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ اللہ آپ نے اس کو تو بڑی جنت دے دی، اس کو درمیانی دے دی، اس کو چھوٹی دے دی، اس کو جنت الفردوس دے دی، اس کو جنت الخلد دے دی، اس کو جنت الباوا دے دیا نا۔ فرمایا لا یملکون منہ خطابا، بعض علماء نے فرمایا تعلق ہے آیت اولا سے، جزاء من ربک عطاء حسابا سے، اسی کے بارے میں لا یملکون، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نا اس کا معنی یہ ہے لا یملکون منہ خطابا، علیحدہ جملہ ہے، جملہ مستقلہ ہے، کہ کسی کو قدرت نہیں، لا یقدرون لا یستطیعون، طاقت نہیں رکھتے کا قدرت نہیں رکھتے کہ اللہ کو کہہ سکیں، اللہ کو کہہ کے کسی کو چھڑا لیں۔ سمجھے مسئلہ اس کو؟ اس لیے بعض اللہ معاف فرمائے ہمارے بھائی غلط اعتقادات میں الجھ گئے ہیں، مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے کہ قیامت میں میرا پیر مجھے چھڑائے گا، میرا مرشد مجھے چھڑائے گا، میرا حضرت مجھے چھڑائے گا، پیران پیر مجھے چھڑا لیں گے، میرا پیر دستگیر ہاتھ پکڑ کے سارے جہان کو جہنم سے نکال لے گا، اور میرا پیر مضبوط ہے تو فرشتے میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں۔ اور جناب اس کے بعد ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی کے بارے، تو ہم کہیں گے جاؤ جاؤ کیا بات کرتے ہو، پیران پیر سے پوچھو، میں ان کا مرید ہوں۔ ڈر کے مارے فرشتے جو بھاگیں گے بیچارے پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ اعتقادات جو ہیں یاد رکھو یہ کفر ہے اور شرک ہے، مسلمانوں کے دماغوں کو بھر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ جو لوگ یہودیت و نصرانیت پہ ہیں وہ تو ویسے مارے گئے، جو لوگ مثال کے طور پر قرآن کے منکر ہیں، کافر ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، سورج پرست ہے، کوئی شیطان کی عبادت کرنے والا ہے، جان چھوٹی وہ تو کافر ہیں، ان میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا، اسلام کو قبول کرنے والا، اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے والا، اور ہر وقت کہنے والا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہر وقت کہنے والا اہدنا الصراط المستقیم، ہر وقت یہ کہنے والا، لیکن پھر عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ بھائی اگر پیر مضبوط ہے، اگر پیر کا تم نے دامن پکڑ لیا ہے، اور شرط یہ ہے کہ بس پیر جو ہے وہ سید ہو، پیر جو ہے وہ حسنی حسینی ہو، پیر جو ہے وہ بالکل اس کی لڑی جو ہے حضور سے ملی ہوئی ہو، پھر تمہیں کس بات کا غم ہے؟ جب تو قبر میں جائے بس اتنی کہہ دینا کہ میں فلاں کا مرید ہوں، اتنی کافی ہے، اتنی کافی ہے۔ وہ جب پیر کا نام سنیں گے یہ تو فرشتے صرف ان سے پوچھیں گے جن کا پیر کوئی نہیں ہوگا، ورنہ تو پیر جو ہے ہر قبر میں مرید کے ساتھ ہوتا ہے، ہر گھڑی مرید کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ پیر کی نظر میں ہوتا ہے، وہیں سے بیٹھے ہوئے
اور بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی جب سورج ڈوبنے کا وقت آ جائے پانی نہ پوچھنا، اگر تم نے پانی پی لیا تو پھر اس کشتی میں تم سوار نہیں ہوگے جو نجات والی کشتی ہے۔ کسی نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں مانتے ہو تو تم پھر نجات پا جاؤ گے، کیونکہ جنت کی چابیاں تو علی کے پاس ہوں گی، وہی تو مشکل کشا ہے، وہی تو حاجت روا ہے، اسی نے تو لوگوں کو جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں اگر تم نے 5 تن پاک کو راضی کر لیا، کسی نے کہا اگر تم نے 12 کو راضی کر لیا، اور اہل سنت ترقی کر گئے، انہوں نے کہا کیا ہم شیعہ کی طرح 12 پہ کھڑے رہیں، ہم 12 لاکھ پیر بنا لیں گے، کریں مقابلہ ہمارا جتنا کرتے ہیں، یہ صرف 5 اور 12 میں کھڑے ہیں، ہم ہر صوبے کا اپنا علیحدہ پیر بنائیں گے۔ انہوں نے صرف حضرت علی کو مشکل کشا بنایا ہے، ہم مشرق مغرب شرق جنوب پنجاب سندھ ہند ہر جگہ اپنا مشکل کشا حاجت روا بنائیں گے، کہیں اجمیری سے مدد مانگیں گے، کہیں سلیم الدین چشتی سے مدد مانگیں گے، کہیں نظام الدین اولیاء سے مدد مانگیں گے، کہیں علی حجویری سے مدد مانگیں گے، کہیں جلال الدین بخاری سے مدد مانگیں گے۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے تم کیا کہہ رہے، آسمان اور زمین میں جتنی ہے وہ تو میرے ساتھ بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تم کہتے ہو تمہیں چھڑا لیں گے، وہ تو مجھے کہہ نہیں سکتے۔ آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے ہوں یا اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ہوں، جتنی میری مخلوق ہے لا یملکون منہ خطابا، وہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ مجھے کہہ سکیں کہ میرا اللہ اس کو تم نے جہنم میں کیوں ڈالا ہے، اتنی کہنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور تم عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے، تم عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہاری شفاعت کے قابل ہوں گے، تم عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہیں قبر میں عذاب قبر سے بچا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، وہ نہیں طاقت رکھتے، وہ نہیں قدرت رکھتے، وہ نہیں استطاعت رکھتے اس کی ذات سے کسی قسم کا خطاب کرنے کی۔ اب جناب آگے دیکھیں قرآن وضاحت فرماتا ہے، دعا کرو اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ اتنی دیر میں آپ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں تاکہ کھڑے کھڑے وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہونا آدمی کا۔ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، یہ اللہ کا قرآن ہے، الف لیلا نہیں، اللہ کے قرآن میں غور کریں، یہ الف لیلا نہیں، یہ سونی مہوال اور لیلا مجنو کا قصہ نہیں پڑھ رہا میں، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جی فلاں بزرگ نے لکھا ہے، کون یہ تو پتہ نہیں، بس تھا کوئی بزرگ، تمہیں کیسے پتہ لگا جب کتاب میں صرف یہ لکھا ہے کہ فلاں بزرگ نے لکھا ہے، اور لکھ دیں گے جی راوی فرماتا ہے، بھئی کون تھا راوی؟ اچھا جی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، اور خدا کے بندے کتابیں تو پھر یہودیوں کے بعد بھی بہت بڑی ہیں، کتابیں تو پھر نصرانیوں کے بعد بھی بڑی بڑی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، کتابیں تو منکرین حدیث کے بعد بھی بڑی بھری ہوئی ہیں، کتابیں تو منکرین صحابہ کے بعد بھی بڑی بھری ہوئی ہیں، کتابیں تو حضرت ابو بکر عمر عثمان کے دشمنوں کے بعد بھی بڑی بھری ہوئی ہیں۔ یہ بات تو نہیں ہوتی کہ جی کتاب میں نے پڑھا تھا، فلاں کتاب میں نے دیکھا تھا لکھا ہو، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہاں دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی کہ مولوی مکی کہتا ہے یا مولوی مدنی کہتا ہے، نا، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ نے فرمایا جس دن کھڑا ہوگا روح اور فرشتے صف میں۔ اب روح سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول ہیں مفسرین کے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ روح اللہ کی ایک مخلوق کا نام ہے، اللہ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی ہے جس کا نام روح ہے، اور جو اولاد آدم نہیں، جس کو ہم نہیں جانتے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ بھی بڑی عظمت والی، لیکن راجح قول مفسرین کے نزدیک یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے کئی مقام پر جبریل علیہ السلام کو بھی اسی لقب سے یاد فرمایا ہے، جیسے فرمایا نزل بہ الروح الامین، اللہ نے فرمایا کہ قرآن لے کے کون اترا؟ روح الامین، یعنی جبریل علیہ السلام، تو ان کا لقب روح بھی آیا، ان کا لقب امین بھی آیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے کئی مقامات پر روح کا لقب جو ہے جبریل کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ روح ہے تو بدن زندہ ہے، روح ہے تو انسان،
زندہ ہے تو تیرے بدن کی حیات روح کے ساتھ ہے اور تیرے ایمان کی حیات جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ تو جبریل اللہ سے قرآن لانے والا ہے نا محمد مصطفیٰ پر، تو قرآن چونکہ ہمارے ایمان کے لیے روح ہے، جیسے کہ روح ہمارے بدن کے لیے روح ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کا لقب بھی روح رکھا ہے۔ جیسے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر یتنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کے فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، تو یہاں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ نے فرمایا جس دن کے جبریل، اب جبریل کا نام علیحدہ کیوں آیا کہ تمام فرشتوں میں شان والا فرشتہ جو ہے وہ جبریل، سب سے افضل جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے، اس لیے اس کا نام علیحدہ بھی آیا، حالانکہ وہ بھی ملک ہے، ملک من الملائکہ، لیکن علیحدہ نام لینے کے اندر اس کی عظمت اور اس کی شان پر دلالت ہے کہ جس دن جبریل بھی صف میں صف بنا کے کھڑے ہوں گے، ملائکہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ایک صف ملائکہ کی اور ایک صف میں جبریل ایسے کھڑے ہوں گے کہ پوری صف کے برابر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنے پر عطا فرمائے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اسی اجیاد میں، یہ جو جیاد جسے آج تم کہتے ہو، یہی اجیاد کے محلے میں حضور پاک ہیں، اور جبریل جو سامنے آیا تو اس نے پر کھولے، حضور فرماتے ہیں قد سد الافق، یہ پورا آسمان و زمین کا جو افق ہے یہ سارا بھر گیا، اور حضور غشی میں آ گئے، حضور پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اللہ کے پیغمبر زمین پہ بیٹھ گئے۔ جبریل نے جلدی جلدی اپنے پر سمیٹے، انسان کی شکل میں آیا، اترا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ تو محمد رسول اللہ ہیں اور میں جبریل ہوں، آپ کیوں ڈر گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا جبریل اتنے تیرے پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے فرشتے تو اور بھی بڑے پروں والے ہیں، لیکن شان میں زیادہ حضرت جبریل ہیں، ورنہ پروں میں تو میکائیل کے بعد فرشتے ایسے ہیں جن کے 5000 پر ہیں، اور حضرت جبرائیل کے تو صرف 600 پر ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ نے فرمایا جب جبریل ایک صف اور ملائکہ ایک صف، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں سب صفوں میں ہوں گے، لیکن اس کا شان جو ہے علیحدہ بیان کیا گیا، جیسے قرآن کہتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جس دن پروردگار عالم تشریف لائیں گے فیصلے کے لیے، اور تمام ملائکہ جو ہیں وہ صفوں میں ہوں گے، اس کا تشریف لانا ایسے ہوگا جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی مثل سے پاک ہے، شبہ سے پاک ہے، اسی طرح اس کی صفات مبارکہ جو ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہمیشہ یاد فرمایا کہ جب وہ سب میں لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اب جناب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ وہ ملائکہ وہ فرشتے جو ہیں لا يتكلمون، نہیں بولیں گے، اتنی عربی تو تم بھی سمجھتے ہو نا، یتکلمون کلام سے ہے، یعنی وہ کلام نہیں کر سکیں گے مگر 2 شرطیں ہیں، الا من اذن له الرحمن، مگر جن کو اذن دے رحمت کرنے والی ذات، رب اذن دے بولنے کا، کلام کا اجازت دے کہ بولو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اذن کے بغیر بول بھی نہیں سکتے، اور دوسری شرط یہ ہے وقال صوابا، اور کہے بھی ٹھیک ٹھیک بات، یعنی اذن کے بغیر بول بھی نہیں سکتے، اور اذن کے بعد بھی بات وہی بولیں گے جو ٹھیک ہوگی، بات وہی بولیں گے جو حق ہوگی، بات وہی بولیں گے جو ثواب ہوگی۔ اچھا، بعض علماء نے ایک اور ترجمہ بھی فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اذن کے بغیر بولیں گے بھی نہیں، اور بولیں گے بھی ان کے بارے میں جس نے ٹھیک بات کہی تھی۔ سمجھے فرق ہے، دونوں قول ترجمے میں فرق ہے، ذرا غور کریں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، 2 شرطیں، اذن له الرحمن، جس کو رحمان نے
اذن دیا ہوگا، وقال صوابا، اور بات کرے گا ٹھیک، صوابا مانا سیدھی کھری سچی صحیح بات۔ ایک دوسرے علماء نے فرمایا نا، بولیں گے وہ جن کو اللہ اجازت دیں گے، اور بولیں گے کس کے حق میں؟ جس نے ٹھیک بات کی تھی۔ کیا مانا؟ وہ ٹھیک بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مانا؟ کہ وہ بولیں گے بھی ان کے بارے میں جن کی موت توحید پہ آئی ہوگی، جو ایمان پہ مرا ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، نہ ذات میں نہ صفات میں، ان کے بارے میں بولیں گے۔ کسی کافر کے بارے میں جو نہیں بولیں گے، جو شرک پہ مر گیا ان کے بارے میں بھی نہیں بولیں گے۔ تو اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے فرشتے بھی جب تک اللہ اذن نہ دے اللہ کی درگاہ میں بات بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی درگاہ میں کلام بھی نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ سمجھو شفاعت کا، تو مسئلہ سمجھیں تو شفاعت کا معنی یہ تھوڑا ہے جیسے لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ شفاعت کا معنی یہ ہے جی کہ اللہ کا نبی جس کو چاہے چھڑا لے۔ یہ بات نہیں ہوتی شفاعت کی۔ شفاعت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے انبیاء شفاعت کریں گے، تو جی جب اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، ولی شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت کو تو خدا موڑ ہی نہیں سکتا۔ جب خدا موڑ نہ سکے پھر شفاعت تو نہ ہوئی، پھر تو آرڈر ہوا۔ ایک بات یاد رکھو، شفاعت کا معنی ہوتا ہے سفارش، ایک ہوتا ہے آرڈر، کہ ایک آدمی نے آپ کو، افسر نے ایک حکم دیا، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آدمی آتا ہے، آپ کہتے ہیں جی میں کیا کروں، میری جو مجھ سے ہائیسٹ اتھارٹی ہے، مجھ سے جو اعلیٰ افسر ہے، اعلیٰ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا آرڈر ہے، تو میں تو اب جناب کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ملازم ہوں اور آرڈر ہے، آرڈر کی خلاف ورزی میں نہیں کر سکتا۔ سفارش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ سفارش کریں، اس کی مرضی آئے تو مان لیں اور مرضی آئے تو نہ مانے۔ شفاعت کا معنی ہے سفارش۔ شفاعت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نبی اللہ کو حکم دیں گے، اللہ موڑ ہی نہیں سکتا، اور اگر اللہ موڑ ہی نہ سکے تو پھر سفارش کیا ہوئی؟ پر خدا کو آرڈر دینا ہوا، خدا تو ماتحت ہو گیا۔ اگر خدا کو موڑ دینے کا اختیار ہی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم عرض کریں گے، اللہ مانے مانے نہ مانے نہ مانے، ان کی مرضی، یہ ہے سفارش۔ اچھا، اور وہاں تو سفارش بھی یہ ہے جب اللہ اجازت دیں گے تو سفارش ہوگی، اجازت ہی نہ دیں تو سفارش نہیں ہوگی۔ اب دیکھو نا جی، ہر مسلمان چاہے جیسا بھی عقیدہ رکھتا ہو، آیت الکرسی تو ہر آدمی پڑھتا ہے نا، اس میں کیا لکھا؟ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کون ہے ذات جس کو یہ طاقت ہو کہ سفارش کرے اللہ کے ہاں، اس کے اذن کے بغیر کسی کو طاقت ہی نہیں، یعنی سفارش کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے جب تک اذن نہ ملے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، فرمایا کوئی نفع نہیں دے گی سفارش جب تک اللہ، تو وہاں سفارش کے لیے بھی پہلے اجازت ملے گی کہ اللہ میں سفارش کروں، اللہ حکم دیں گے کہ سفارش کر سکتے ہو، تو پھر سفارش کریں گے، پھر بھی اس کی مرضی مان لے یا اس کی مرضی نہ مانے۔ اگر مان لے اس کا کرم ہے، نہ مانے اس کا عدل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں تو بول بھی نہیں سکیں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، الا استثناء ہے۔ اب استثناء میں آگے دو چیزیں ہیں، ایک اذن اور دوسری ثواب، یاد رکھیں ہمیشہ۔ استثناء کے لیے دو چیزوں کے لیے ہے کہ آذینا اذن ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بات بھی ٹھیک ٹھیک ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی کافر کی بھی سفارش کریں۔ اس لیے اب مسئلہ سمجھیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور جناب امام الموحدین ہیں، اور جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں کھڑا ہوں گا
حضرت ابراہیم الخلیل یجاؤ بے آذر حضرت ابراہیم کے ابے کو اللہ کے ملائکہ زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، تو اللہ کا پیغمبر حضرت ابراہیم الخلیل بولیں گے کہ میرا اللہ، میرا رب کریم، تیرا تو وعدہ ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، کہ میں اپنے نبیوں کو رسوا نہیں کروں گا، ایو خزی من الاب الابعد۔ حضرت ابراہیم خلیل عرض کریں گے مولا تیرا وعدہ ہے کہ میں اپنے پیغمبروں کو قیامت میں رسوا نہیں کروں گا، اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میرا ابا ہو اور جہنم میں جا رہا ہو۔ اندازہ کریں حضرت خلیل۔ اب بعض مولوی کہہ دیتے او جی نہیں ابا نہیں چاچا ہائی تھے، ان چاچے نو ابا آکھیدا ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں تمہاری بات ٹھیک ہے، چاچا تھا، تو جب نبی چاچے کو نہیں چھڑا سکتا تم کیا لگتے ہو؟ چلو ہم مان لیتے ہیں تمہاری بات ٹھیک ہے، جب چاچا تھا، ہم تمہاری بات کو چلو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر پیغمبر اپنے چاچے کو نہ چھڑا سکے، حضرت نوح بیٹے کو نہ چھڑا سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ چھڑا سکے، تو ہم کیا لگتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے، یا ہمارا کیا مقام ہے، یا ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیں جب پورا قرآن کہتا ہے کہ ابا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، تو ہم چاچے کا ترجمہ کیوں کریں؟ ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب ظاہری ترجمہ نہ بنتا ہو تو دوسرا کوئی ترجمہ کیا جائے۔ جب قرآن نے ایک جگہ نہیں ما کان استغفار ابراہیم لابی، وہاں بھی ابا فرمایا واغفر لابی، میرا اللہ میرے ابے کی بخشش کر، انہو کان من الضالین، وہ گمراہوں میں پڑ گیا ہے۔ تو وہاں بھی ابا، اور آخرت میں بھی کیا کہتے ہیں من الاب الابعد، کہ میرا باپ جو تیری رحمت سے دور ہو گیا ہے، میرا اللہ مہربانی کر۔ اللہ فرمائیں گے خلیل آنکھیں بند کر دو، حضرت خلیل آنکھیں بند کریں گے، حکم ملے گا کہ آنکھیں کھولو۔ اب آنکھیں کھولیں گے تو وہ ایک جانور کی شکل اختیار کر گئے ہوں گے۔ فرمایا کافر کے لیے سفارش نہیں منظور ہو سکتی، لیکن تیرے ابا کی ہم نے شکل بگاڑ دی ہے، کوئی پہچان نہیں سکے گا، کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ کون ہے، لیکن ان کو جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اب حضرت خلیل نے سفارش کی لیکن چھٹکارا نہیں ملا ہے، سفارش تو کی ہے، درخواست تو کی ہے، لیکن اللہ نے یہ ہوتی ہے سفارش کہ مرضی آئے تو اللہ مان لے۔ اب چونکہ منظور کیوں نہیں کی کہ وہ ان لوگوں کے حق میں نہیں تھی جو کلمہ پڑھ چکے ہوں، وہ تو کافر تھا، کفر پہ موت آئی تھی، لہذا سفارش منظور نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا خاتم الانبیاء حبیب کبریا سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین، آپ فرماتے ہیں کہ سب سارے میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا اچھا میں سفارش کے لیے جاتا ہوں، اور فرماتے ہیں خر ساجدا لربی عز وجل، میں عرش کے نیچے آ کے سجدے میں گر جاؤں گا کہ اللہ مجھے بولنے کی اجازت ہے، اللہ مجھے سفارش کرنے کی اجازت ہے۔ اب اجازت مانگیں گے، اذن ملے گا تو تب کہیں گے، یہ نہیں کہ سب کے بارے میں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ کفر کے عقیدے ہوتے ہیں، مجھے پیر چھڑا لے گا، مجھے کلندر چھڑا لے گا، مجھے مولا علی چھڑا لے گا، مجھے پنچن اور 12 چھڑا لیں گے، مجھے فلاں چھڑا لیں گے۔ نہ ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے دربار میں قیامت والے دن اللہ کے انبیاء جو ہے نفسی نفسی نفسی، وہ کہتے ہوں گے ہمیں تو اپنا ڈر ہے، ہمیں تو اپنا ڈر ہے۔ اس کے عظمت و جلال کے سامنے جب حضرت آدم کے پاس آئیں گے وہ کہے گا میں نہیں درخواست کرتا، کہیں گے ابا ہو مہربانی کرو، ساری مخلوق آج تڑپ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک درخت چکھ لیا تھا، میں ڈرتا ہوں اگر اللہ نے آج پوچھ لیا کیوں کھایا تھا، تو میرے پاس بھی جواب ہے، حالانکہ معافی مل چکی ہے لیکن پھر بھی کانپ رہے، معافی مل چکی ہے، بخشش ہو چکی ہے، اللہ پاک معاف فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کانپ رہے۔ اس لیے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یاد رکھو اب سفارش چلو تو پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ یاد رکھو ایک شفاعت ہوگی جس کا نام ہے شفاعت کبریٰ، وہ شفاعت بھی کون کریں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شفاعت کا کیا معنی ہوگا؟ وہ یہ معنی ہوگا کہ میرا اللہ
اب پیشی جو ہے مقدمہ لگے اور سماعت شروع ہو جائے. وہ سفارش یہ ہوگی، یاد رکھو، یہ نہیں ہوگی کہ جنت بھیجو، یہ نہیں ہوگی کہ اس کو عذاب نہ دو، یہ نہیں ہوگی کہ اس کو جہنم سے نکال دو، نا. وہ صرف یہ ہوگی جیسے آج کل ہوتا ہے نا جی کہ آدمی جیل میں پڑا ہے، مقدمہ لگتا ہی نہیں، تو لوگ جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، رجسٹرار کو کنٹرول کرو، اس کو کہو گے بھائی مقدمہ لگے تو صحیح نا. سماعت تو شروع ہو، چلو سزا ہو، جزا ہو، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہو جائے. ہمارا آدمی تو 10 سال ہو گئے کچی جیل میں پڑا ہوا ہے، مقدمہ پیشی بھی نہیں لگ رہی، پیشی نہیں کر رہی ہے. تو یہ سفارش ہوگی پیشی لگنے کے لیے کہ میرا اللہ اپنی مخلوق پہ رحم فرما اور فیصلہ فرمائے. تو اب فیصلہ میرا اللہ فرمائے، جنت کا اس کی مرضی، جہنم کا اس کی مرضی. تو یہ ہوگی شفاعت کبریٰ. اور اس کے بعد بھی میرا آقا شفاعت کریں گے، اللہ کے اولیاء بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے قرآن والے بھی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، قرآن کی صورتیں بھی شفاعت کریں گی. لیکن کن کے لیے؟ کہ آدمی موحد تھا، کبھی غیر کا سجدہ نہیں کیا، کبھی قبر پہ سجدہ نہیں کیا، کبھی اللہ کے سوا غیر کو حاضر ناظر اور غیر کو مشکل کشا نہیں سمجھا، اور موت ایمان پہ آ گئی لیکن ہے گناہگار. موت ایمان پہ آ گئی، عقیدہ ٹھیک ٹھاک توحید ہے لیکن مسکین ہے، گناہگار ہے، اور گناہگار ہے اور توبہ بھی نہیں کر سکا، بغیر توبہ کے مر گیا ہے. اب جہنم میں پڑا ہے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے. ان کے بارے میں پھر انبیاء سفارش کریں گے، اللہ بندہ تو تیرا مومن ہے تو موحد، کبھی شرک نہیں کیا، گناہ بیچارے سے ہو گیا، انسان ہے، مہربانی فرما اس کی سزا معاف کر کے اس کو نکال دیں. تو وہ بھی اللہ سفارش قبول کریں گے. لیکن سفارش کسی کافر یا مشرک یا غیر اللہ کے مانگنے والے کے بارے میں قطعی طور پہ نہیں ہوگی. وہ ایک نص قطعی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا تحقیق اللہ تبارک و تعالی ہر کے زمانے مستقبل میں بھی معاف نہیں کریں گے اس کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے شرک تو نہیں کیا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو جناب کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی غیروں سے بھی مانگتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی غیروں کے نام کی نظر نیاز اور منتیں بھی دیتا ہے. فرمایا یہی تو شرک ہے، اسی کا نام تو شرک ہے. شرک کا معنی یہی ہے کہ مجھے بھی مانتا ہو اور میرے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کسی غیر کو بھی شریک کر لیتا ہو، کبھی میری ذات میں یا میری صفات میں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. میرے بیٹھا کا بی بی صاحبہ کا بالکل بیٹھا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بیٹھا. اگر بیٹا ہے تو بیٹا لکھو، مجھے کیا پتا بیٹھا کیا ہوتا ہے اور بیٹا کیا ہوتا ہے. بی بی صاحبہ کی زکوٰۃ، بی بی صاحبہ کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر بیوی امیر ہو، بعض علماء کہتے ہیں کہ خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور خاوند اگر امیر ہے اور بیوی غریب ہے تو نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کا خرچہ جو ہے وہ خاوند کے ذمے فرض ہے. بیوی کا خرچہ جو ہے وہ تو خاوند کے ذمے ہے. خاوند کے ذمے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے حاجات اخراجات، رہنا کھانا پینا پہننا سب پورا کرے. بیوی کے ذمے خاوند کا خرچہ نہیں ہوتا. اس لیے اگر بیوی امیر ہے اور خاوند غریب ہے تو بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ تو زکوٰۃ پہ پیسے دے سکتی ہے، لیکن کوشش کیا کرو مزدوری کر کے کھا لو. جب بیوی سے زکوٰۃ مانگ کے کھاؤ گے تو پھر بیوی کے آگے تمہاری عزت کیا ہوگی؟ ایک اصولی بات یاد رکھو نا، تم اگر اسی لیے پیدا ہوئے ہو کہ بیوی کی زکوٰۃ پہ گزارا کرو تو ایسے شوہر خدا کرے دعا کرو اللہ نہ بنائے. ماں کی طرف سے اگر حقیقی بھائی موجود ہے تو پھر دوسرے بیٹے کو جائیداد نہیں ملتی. انگوٹھی پہننا جو ہے بالکل جائز ہے، حضور پاک نے بھی پہنا ہے، صحابہ نے بھی پہنا ہے. کتاب ہے ایک موت کا منظر، میں نے پوری نہیں پڑھی، جب میں نے پڑھی نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کتاب کیسی ہے. اردو کی کتاب ہے، سنا ہے کہ اس نے حدیثیں جمع کی ہیں کہ جو مرنے کے بعد قبر میں یا آخرت میں احوال کیا ہوں گے. بہرحال یہ چیزیں ترغیب و ترہیب کے لیے ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس میں کیا غلط بیان کیا ہوگا، انشاءاللہ صحیح ہوگی، ایسے میں نے پڑھی نہیں.
ایک آدمی نے کہا کہ عورت اور مرد کی منی جو ہے پاک ہے. ہاں بعض علماء اس کو پاک سمجھتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک وہ پاک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی خود اپنی مرضی سے قرآن پڑھ کے دعا کرے تو ثواب ہوگا مردے کو؟ ہاں بالکل ہوگا. اگر اس پر عذاب و دعا مانگے، آپ کی دعا سے اللہ قادر ہیں، عذاب بھی اٹھا لیتے ہیں. ائمہ کی تقلید جو ہے کرنا شرک ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. وہ عقل کی بات کریں. وہ تقلید شرک وہ ہوتی ہے جو خدا رسول کے ساتھ اس کے حکم میں کسی کو شریک کرے. امام تو تابع ہوتے ہیں خدا اور رسول کے، اللہ کے بندے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر مولوی سے مسئلہ پوچھو تو یہ بھی شرک ہے. تم اگر کسی سے جا کے کوئی دین کی بات پوچھو، اللہ تو خود کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر کہ تم پوچھو ان لوگوں سے اگر تم نہیں جانتے. تو جب آدمی جاہل ہے، اور آج کل لوگ دین سے جاہل ہے، دین کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، اسی لیے اگر ہر آدمی کو آپ اجازت دے دیں گے، جیسے ہر آدمی کو آپ کہیں کہ بھی انگریزی پڑھ لو اور مریض کو دوائی دینی شروع کر دو، تو انشاءاللہ پھر قبرستان ہی نظر آئیں گے. اسی طرح یہاں بھی وہی نتیجہ نکلے گا کہ اگر ہر آدمی دین کو خود سمجھنا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، کہ جو مرضی آئے گی وہ ترجمہ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. دین بازی کا اطفال بن جائے گا، بچوں کا کھلونا بن جائے گا. اس لیے ہاں اللہ نے کسی کو عالم بنایا ہے، اس کی قرآن و سنت پہ بڑی وسیع نظر ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے.